خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں، ریویلیشن کی بک کو سیکھ رہے ہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ عزیزو، آپ سبوں کی فیڈ بیک کے لیے، تجاویز کے لیے، پذیرائی کے لیے سارا جلال خداوند آسمانی باپ کو ملے۔ اور ہم اس کتاب کا باقاعدہ آج آغاز کریں گے، اس کے پہلے باب کے حوالے سے، فرسٹ چیپٹر کے حوالے سے، فرسٹ پروگرام ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور سے اس کی حکمت کی پاک روح کو مانگتے ہوئے اس کتاب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ریویلیشن یا مکاشفہ جسے اردو میں کہا جاتا ہے، یہ گریک ورڈ، یونانی لفظ اپوکلپسس سے نکلا ہے، جس سے انگریزی لفظ انگلش ورڈ اپوکلپس بھی نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے اینڈ ٹائمز یا آخری ایام، اور ان کے حوالے سے ڈسٹرکٹیو یا تباہ کن باتیں۔ عزیزو، ہم اس کتاب میں ایسی باتیں دیکھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے جو آخری ایام کے حوالے سے بھی ہیں اور تباہ کن بھی ہیں۔ لیکن ایک اور مطلب اس ورڈ، اس لفظ ریویلیشن کا یہ ہے، مکاشفہ کا یہ ہے کہ وہ باتیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو ظاہر کی جائیں، ریویل کی جائیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت سی چھپی ہوئی باتیں ریویل کی جا رہی ہیں، ان کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے اس کتاب کے تعارفی پروگراموں کی سیریز میں گزشتہ ہفتے میں، پریویس ویک میں، انٹروڈکٹری پروگرامز میں نے یہ بتانے کی، سکھانے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں، جو کہ برت ہادشاہ کی، بائبل مقدس کی، نئے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، بہت ہی اہم پروفیسیز، نبوتیں، ریفرنسز، حوالہ جات پرانے عہد نامے سے، تناخ سے، بائبل کے پہلے حصے سے لیے گئے ہیں، کچھ خاص کتابوں سے۔ خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ استثنا ڈیوٹرانومی کی کتاب سے، جس کو عبرانی میں دواریم کہتے ہیں، اور یسیاہو یعنی یسایہ، آئزایہ کی کتاب سے، زکریا کی کتاب سے، ازیکیل سے، حزقیل کی کتاب سے بہت ہی اہم ریفرنسز ہیں۔ لیکن ایک خاص ریفرنس، ایک خاص حوالہ جس سے آج کے پروگرام کا میں باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلے کرنتھیوس کے 10ویں باب میں ہے، فرسٹ کرنتھینز چیپٹر 10 میں ہے، جہاں پر مقدس پولوس ربی شاؤل جو ہیں، وہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اس بات کا لنک اور ریفرنس اور حوالہ جوڑتے ہیں کہ کس طرح پرانے عہد نامے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تناخ میں جو پروفیسیز ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح کی آمد کے حوالے سے اور اینڈ ٹائمز کے ساتھ، آخری ایام کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب۔ پولوس یوں لکھتے ہیں کہ اب بھائیوں، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے، اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا، مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری، تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، پھر ناچنے کودنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان میں سے بعض نے کی، اور ایک ہی دن میں 23,000 مارے گئے۔ اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے کی، اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا، اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئیں۔ آمین۔ اب یہاں پر جو ٹرم استعمال ہوئی ہے آخری زمانے والوں کے حوالے سے، وہ آخرت حیامیم ہے، آخرت حیامیم، جس کو انگلش میں اینڈ آف ایج یا اینڈ ٹائمز کہا جاتا ہے۔ پولوس یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوا، ہمارے آور فادرز، وہ اس لیے تناخ میں، وہ اس لیے پرانے عہد نامے میں، وہ اس لیے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ریکارڈ کیا گیا کہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہو، ہمیں نصیحت کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اینڈ ٹائمز میں،
آخریت حیامیم میں، آخری دنوں میں رہتے ہیں۔ پولوس یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم آخری دنوں میں جائیں گے، بلکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جب وہ زندہ ہیں، جس وقت ان کا ٹائم فریم چل رہا ہے، تو یہ آخرت حیامیم ہی ہیں، یہ آخری ایام ہی ہیں، یہ اینڈ ٹائمز ہی ہیں۔ اور جس طرح آج سے ہم باقاعدہ ریویلیشن کو، مکاشفہ کو پڑھ رہے ہیں، تو عزیزو یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ یہی پرسپیکٹیو، یہی نظریہ، یہی سوچ یوحنا رسول کی بھی ہے کہ اینڈ ٹائمز ور ایمیننٹ، یعنی آخری ایام، آخریت حیامیم جو ہیں، they were there and then at that point in time۔ سو پولوس کیا کہہ رہے ہیں، یا یوحنا یا باقی ایماندار، خاص طور پر جو جوش بلیورز ہیں، جو یہودیت سے مسیح میں ایمان لا کر ایمانداروں کی جماعت میں آئے، ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، پرانے عہد نامے میں، تناخ میں باتیں لکھی گئی ہیں، ریکارڈ کی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو پروفیٹک باتیں ہیں، جو نبوتیں ہیں، وہ اینڈ ٹائمز کے ساتھ، آخری ایام کے ساتھ ان کی فلفلمنٹ ہوگی، وہ پوری ہوں گی، اور بہت سے ایماندار ان باتوں کا، ان ایونٹس کا، ان واقعات کا حصہ ہوں گے۔ ایک اور پوائنٹ، ایک اور اہم بات جس کی طرف میں نے گزشتہ 3 اقساط میں جو تعارفی پروگرام تھے، جو انٹروڈکٹری پروگرامز تھے، ان میں بہت زور دیا، اسٹریس دیا، وہ یہ تھا کہ ریویلیشن کو، مکاشفہ کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے، اس کی تفسیر کرنے کے حوالے سے بہت سے ویو پوائنٹس ہیں، اور میں نے ان ویو پوائنٹس کو، ان تھیولوجیز، ان ڈاکٹرنز کو مختصراً آپ کو بتایا بھی۔ لیکن سب سے زیادہ کنفیوزنگ بات کیا ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ پریشان کن بات کیا ہو جاتی ہے کہ جب لوگ کلام مقدس کو سمجھنے کے لیے کلام مقدس ہی کو استعمال نہیں کرتے۔ تو عزیزو، جو اہم بات ہے، جس بات پر زور دیا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ بائبل ایکیڈیمکس کو بھی، جو بائبل کے حوالے سے اسکالرز ہیں، اور جو بائبل کے حوالے سے عام سٹوڈنٹس ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، تناخ کا ضرور ہی حوالہ اور ریفرنس لینا ہے، تاکہ ہم پاک روح کی مدد سے اس کتاب کو صحیح طور پر سیکھنے والے ہوں۔ پاک روح بے شک ہمارے لیے استاد ہے، ہماری گائیڈنس ہے، لیکن کلام مقدس کے حوالے سے آگاہی اور ٹھیک گرپ اور دسترس بھی ضروری ہے۔ ایک بہت مشہور مفکر نے یہ بات کہی، جن کا نام اپرنجیس آف بیجا تھا، اپرنجیس آف بیجا، جو 6 صدی عیسوی میں، 6 سینچری میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریویلیشن کو، مکاشفہ کو، ان باتوں کو جو چھپی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے، جو اپوکلپٹک ایونٹس ہیں، جو آخری ایام کے ڈسٹرکٹیو، تباہ کن واقعات ہیں، ان رازوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یسوع المسیح خود اس ریویلیشن کو، اس مکاشفہ کو، اس وحی کو ہم پر ظاہر کرے۔ اور عزیزو، میری یہی دعا ہے کہ میں نہیں، بلکہ خداوند کی پاک روح، خداوند کے بیٹے کو، خداوند کے کلمے کو، اس ریویلیشن کو، اس مکاشفہ کو ہم سب پر ظاہر کرے۔ آئیں پہلے باب کی تلاوت کرتے ہیں، 1 چیپٹر میں سے کچھ آیات کو پڑھتے ہیں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں، شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آمین۔ عزیزو، میں نے صرف پہلی 3 آیات کو آپ کے لیے پڑھا ہے، فرسٹ 3 ورسز۔ جو پہلے کچھ الفاظ ہیں وہ بہت اہم ہیں، کروشل ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے حوالے سے بہت بحث ہوتی ہے،
اس لیے نہیں کہ وہ کنٹروورشل ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ڈیوائنلی انسپائرڈ ہیں، کہ وہ الہی طور پر دیے گئے ہیں۔ لیٹ می ایکسپلین واٹ آئی مین۔ ڈیوائنلی انسپائرڈ کا مطلب ہے کہ یہ خداوند کی پاک روح سے معمور ہو کر انسانوں نے تحریر کیے۔ جو الفاظ خداوند کے منہ سے ڈائریکٹلی نکلتے ہیں ان کو ڈیوائنلی انسپائرڈ نہیں کہا جاتا، ان کو ڈائریکٹلی ڈیوائن کہا جاتا ہے، یعنی براہ راست الہی۔ لیکن یہ براہ راست الہی نہیں بلکہ بالواسطہ الہی ہیں، انڈائریکٹلی ڈیوائن ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم اناجیل میں خداوند یسوع المسیح کے منہ کی الفاظ کی بات کریں تو دیٹ مینز دے آر ڈائریکٹلی ڈیوائن، کہ وہ الہی الفاظ ہیں، وہ خداوند کے کلمہ سے ڈائریکٹلی آ رہے ہیں۔ لیکن جو تحریر کیا جائے گا ایونٹس کو، واقعات کو، کہ خداوند یسوع مسیح یہاں سے چل کے وہاں گئے، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا، تو دیٹ از ڈیوائنلی انسپائرڈ، کہ وہ پاک روح سے معمور ہو کر الہی طور پر تحریر کیے گئے۔ اس کتاب میں بھی، ریویلیشن میں بھی، مکاشفہ میں بھی ہمیں ڈائریکٹلی ڈیوائن اور ڈیوائنلی انسپائرڈ جو کلام ہے وہ نظر آئے گا، اور ہمیں اس کی جو ڈفرینسیشن ہے، اس کا جو فرق ہے، اس کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ تاہم اس کتاب میں چونکہ زیادہ تر باتیں خداوند یسوع المسیح خود بتا رہے ہیں، یا وہ فرشتوں کو، میسنجرز کو دے رہے ہیں جو آگے یوحنا کو دے رہے ہیں، تو موسٹ پارٹ از، زیادہ تر جو حصہ ہے وہ ڈائریکٹلی ڈیوائن ہے، یعنی براہ راست الہی کلام ہے۔ لیکن جہاں جہاں پہ یوحنا پیرافریز کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم اس کو ڈیوائنلی انسپائرڈ کہہ سکتے ہیں، الہی طور پر پاک روح سے معمور کلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یوحنا بھی پاک روح سے معمور تھے اور ڈائریکٹلی خداوند کے ساتھ بات چیت میں انوالو تھے۔ اسی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت اور انفرادیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ڈائریکٹلی ڈیوائن ورڈ آف گاڈ، براہ راست الہی کلام جو خدا کا ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کی مقدار، اس کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو یہ مکاشفہ خدا باپ کی جانب سے ریسیو ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں بتا سکیں، دکھا سکیں جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ There we see some urgency, some urgent nature of events۔ اور دوسری آیت میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ یوحنا خدا کے کلام کو اور یسوع المسیح کی گواہی کو ایز اٹ از لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس کی ٹیسٹمنی دے رہے ہیں، اس کی شہادت دے رہے ہیں، اور یوحنا خداوند کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ تیسری آیت بڑی واضح طور پر ہمیں ان بلیسنگز کا بتاتی ہے، ان برکات کا بتاتی ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں ہر برکت کے حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گا عزیزو، لیکن 7 اہم بلیسنگز، 7 بلیسنگز اس ریویلیشن کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، پڑھنے والے کے حوالے سے، ماننے والے کے حوالے سے۔ جب ہم سننے کی بات کرتے ہیں عبرانی میں، بائبل میں، تو سننے کا مطلب صرف کانوں سے سننا نہیں بلکہ سن کر عمل کرنے والا بتایا گیا ہے، اور ان حوالے سے قریب 7 بلیسنگز، 7 برکات ہیں۔ 14ویں باب میں ہے، 16ویں باب میں ہے، 19ویں باب میں ہے، 20ویں باب میں ہے، اور 2 بلیسنگز جو ہیں غالباً 22ویں باب میں بھی موجود ہیں۔ ہم ان سبوں کے حوالے سے سیکھیں گے اور برکت پائیں گے، بشرطے کہ ہم اس طرح ان کو ماننے والے، ایکسیپٹ کرنے والے، قبول کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیں عزیزو، کلام مقدس کا سننا جو ہے وہ ماننے کو، اوبیڈینس کو بتاتا ہے، اور اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں یہ سوچ پریویلنٹ ہے کہ ہم صرف کانوں سے سنیں، صرف اس لیے سنیں کہ ہم برکت پالیں اور مانیں نہ، تو عزیزو خداوند کے کلام کی برکت ہم تک ہرگز نہیں پہنچے گی۔ We must have an attitude of obedience۔ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو طور طریقہ ہے، وہ خداوند کے کلام کو ایکسیپٹ کرنے والا ہونا چاہیے، فرما برداری والا ہونا چاہیے۔ Obedience is God's love language۔
یعنی فرما برداری جو ہے وہ خداوند کے ساتھ پیار کی زبان ہے، محبت کی زبان ہے۔ اور عزیزو، جہاں خدا محبت ہے، ہماری محبت خدا کو ہماری اوبیڈینس میں نظر آتی ہے، نہ کہ کسی قربانی چڑھانے سے اس کو اتنی خوشی ملتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے فرما برداری قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور حکم ماننا مینڈھوں کی چربی سے زیادہ عزیز ہے۔ آئیں خداوند کے کلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور مانیں اور دل سے مانیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم مبارک ہوں گے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے، آمین۔